مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مدینہ میں لبید بن عاصم یہودی ہے، جادوگر. بڑی اس نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائے، نہیں دکھا سکا. آخرکار اس اللہ کی نے کہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لے لیے، ان بالوں کو اس نے لگائی، گرا، پڑا اس پر اپنا کلام جادو کا اور پھینک دیا. کہاں پر؟ پانی میں. پانی میں. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں، بڑی پتہ کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی غلاستیں پائی جاتی ہیں. آپ گئے کسی بندے کے بعد، جناب مجھے بڑے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا. ہوتا ہے نا؟ توجہ سے ذرا سن لیجئے، کان کھول کر ساری، مرد بھی عورتیں بھی. پھر نہ کہیے گا خبر نہیں ہوئی. عورت چلے گی، جناب اولاد نہیں ہو رہی. مرد چلا گیا، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں جی چل رہا، نہ چاکیاں ہیں، ماں باپ اولاد نافرمان ہیں. اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. بچوں کے رشتے نہیں جی ہو رہے ہیں نا. وہ کہتا ہے اچھا نام بتاؤ، نام لکھ لیا. آگے اگلا سوال کیا کرتا ہے؟ اپنی والدہ کا نام بتاؤ. کیا کہتا ہے؟ والدہ کا نام بتاؤ. بندہ بتا دیتا ہے. اب آپ نے کبھی سوچا والدہ کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ اہم نقطہ ہے بیچ میں جس کی ہماری قوم کو سمجھ نہیں. والدہ کا نام اس لیے پوچھتے ہیں، جادوگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا ہے کافر. جادو کا کرنا، جادو کا کروانا، جادو کا توڑ جادو سے کر، یہ سب کفر ہے. اس لیے کہا جادوگر اگر کوئی ہو نا، اسلامی حکومت اس کا سر قلم کر دے. اتنا گندا یہ واجب القتل ہے. اس لیے لعنتی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ماں تو کنفرم ہے، باپ نہیں کنفرم. ہر ایک کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ گندی سوچ، گندا دماغ، کہ پتہ نہیں کہیں اس کی ماں نے زنا ہی نہ کیا ہو، پتہ نہیں یہ کس کا ہے. اس لیے کہتے ہیں ماں کنفرم ہے. ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، جادوگر جس کا علاج کرنا ہوتا ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھ کرنا، اب حروف کو ملاتا ہے. اب وہ حروف ملا کرنا اس نے جادو کرنا ہوتا ہے، اور ان کو اپنے قابو میں اور گرفت میں لانا ہوتا ہے. اور جس سے زیادہ قربت ہوگی نا، وہیں پر وہ جادو کا مواد رکھے گا. سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا تھا؟ محمد. سب پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمینہ. آمینہ. محمد. سب سے پہلا ورڈ کیا ہے جو مل رہا ہے بہت زیادہ؟ میم. میم کے بعد سیدہ آمینہ کے نام میں الف ہے. اب اس سے کیا بن گیا؟ ماں. اس لعنتی لبید بن عاصم یہودی نے آپ کے بال لیے، گرے لگائیں، کلام پڑھا اور پانی میں پھینک دیا، جادو کر دیا. ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مل ہی رہا مواد. اللہ کے رسول کی کیفیت بدل رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوفناک اثرات ہیں. چیزیں بھول رہی ہیں، کوئی چیز رکھی بھول گئے، کوئی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات. پریشانی ہوئی پڑی گھر میں. اب وہ مواد کہاں پہ؟ پانی میں. اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح سے ماں کا بیٹے کا نام مل گیا، الفاظ مل گئے، مٹی کے قریب، مثلا مٹی میں دبا دیں گے، قبروں میں دبا دیں گے، کسی درخت کی جڑ میں دبا دیں گے، کسی درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیں گے. بڑی بڑی جگہوں پر مواد ہوتا ہے غلاظت پر مشتمل. سریاں آتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، انڈے پھینکے جاتے ہیں، خون کے بہار ہوتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے شیطانی کھیل ہیں. علاج چاہیے؟ چاہیے علاج؟ بالکل چاہیے. یا اللہ، اللہ نے آخری تینوں صورتیں دے دی. ہمارے پیارے نبی پر یہ آخری دو صورتیں اتری. اس بدبخت نے 11 گریں لگائی تھی. سورۃ الفلق کی کتنی آیات ہیں؟ 5. سورۃ الناس کی کتنی ہے؟ 6. 6 اور 5 11. آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے گئے، اللہ کے حکم سے ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی. اور جس وقت آپ نے مکمل کی نا تلاوت، آپ بالکل ریلیکس ہو گئے، جیسے آپ نئی زندگی میں آ گئے. جاؤ میرے عزیزو، جہاں مرضی دھکے کھا لو، کوئی فائدہ نہیں. آپ کے پاس رب کا کلام موجود ہے.
اس دل کو ذرا سنبھالو، اس دل کو ذرا سنبھالو، اس میں ایمان بھرو، تقوی بھرو، اللہ پر یقین رکھو، پھر پڑھ کے دیکھو ان صورتوں کو، اللہ سب کچھ کا علاج کر دے گا، ساری غلاظت کا اللہ صفایا کر دے گا۔ ضرورت ہے ایمان و یقین کی۔